یہاں جو ابھی 2 دن پہلے بات ہوئی، یہ ممبر قطن اس لیے نہیں کھینچا تانی کے لیے استعمال ہو، قطن اس کا تقدس بہت بڑا ہے، لیکن چونکہ عقائد کی ایک بات آ گئی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اور جن لوگوں نے مجھے تمام جگہوں پر جن القاب اور اسما سے یاد کیا، بہت شکر گزار ہوں ان کا، میرے سارے گناہ معاف ہو گئے الحمدللہ۔ جس آدمی نے، میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی زیارت عاشورہ دعائے صفوان دعائے القمہ کیوں پڑھی کہ اتنی بڑی بڑی فضیلتیں گنوانے کے بعد کہا جا رہا ہے اپنی زبان سے کچھ مت کہو پنجتن کے بارے میں، دعا کرو کہ خدا صلوات بھیجے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عزیزان گرامی، اس نعرے کا خدا آپ کو اجر دے گا، جناب سیدہ اجر دیں گی۔ مخالفت کہاں ہے میری اس نعرے کے ساتھ؟ اب آپ نے کہا نا، اب سنیے مخالفت کہاں ہے؟ مخالفت یہاں ہے کہ جب آپ نے کہا حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، حسین سے آپ لائے حسینی ہونے تک، جو حسین سے منسوب وہ حسینی، اور پھر آپ نے اس کو حسین کو اور حسینی کو، کربلا کو توسیع دینا شروع کی، ایکسپینشن دینا شروع کی۔ کس نے حق دیا ہے آپ کو کربلا کو ایکسپینڈ کرنے کا؟ میں گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں یہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اور ادارہ بزم حسینی سے کوئی سوال نہ کرے جا کر، مکمل طور سے انہوں نے آزادی دی ہے مجھے کہ جو بھی آپ میٹر سوچ کر آتے ہیں مولانا گفتگو کیجئے، کیونکہ ادارے کی حیثیت اور حرمت پر بھی حرف آیا ہے۔ یہ 7 دہائیوں سے زیادہ یہ لوگ عزاداری کر رہے ہیں یہاں پر، اس لیے ان کی حرمت کا خیال ہے۔ میری دیکھیے، اگر ان کو بات پسند آئی ہے کہ جن کی نیت رکھ کے میں نے گفتگو کی تھی تو وہ میری حمایت کریں گے، اور اگر انہیں نہیں پسند آئی تو جو نام علی کو ملائے برابر خدایا، وہ سانس آئے جائے برابر نہ، جو اس میں نام علی کی ہو خوشبو تو پھر سانس آئے نہ آئے برابر۔ اگر سب سے پہلے اہل بیت کا ایکسپلائٹیشن کہاں پر کیا گیا؟ اللہم لعن الذین بدلوا نعمتک واتہموا نبیک وجحدوا بآیاتک وسخروا بامامک وحملوا الناس علی اکتاف آل محمد۔ حضرت رضا علیہ السلام کی زیارت خدا آپ کو نصیب کرے۔ پائے مبارک کی طرف پڑھ کے بیٹھنے کی دعا، بیٹھ کے پڑھنے کی دعا ہے، اللہم لعن الذین بدلوا نعمتک، پروردگار لعنت کر ان پر کہ جنہوں نے تیری نعمتوں کو بدلا، وسخروا بآیاتک یا سخروا بامامک، تیری عظیم ترین نشانی کا تمسخر اڑایا، مسخرہ اڑایا۔ وحملوا الناس علی اکتاف آل محمد، لوگوں کو ڈھویا آل محمد کے ذریعے۔ پہلا ایکسپلائٹیشن آل محمد کا کہاں ہوا؟ بنی عباس نے کہا الرضا لآل محمد، جو بیچارے معصوم محمد آل محمد کی محبت کے بھوکے تھے وہ بنی عباس کے پیچھے چل پڑے۔ فرزدق نے عجیب شعر کہا، ارا امیہ معذورین وان غدروا، میں بنو امیہ کو معذور دیکھتا ہوں، ان کی معذرت قابل قبول ہے، انہوں نے جتنا بھی آل محمد پر ظلم کیا ان کی معذرت کو میں قبول کر لوں گا۔ شاعر ہے، طنز کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، ارا امیہ معذورین ان غدروا، جتنا بھی انہوں نے دھوکہ کیا بنو امیہ کے ساتھ، بنو امیہ نے اہل بیت رسول کے ساتھ، میں ان کی معذرت کو قبول کر لوں گا۔ ہمیشہ سے دشمنی چل رہی تھی، بدر احد، ولا ارى لبني العباس من عذری، میں بنی عباس کو معذرت کو قبول نہیں کر سکتا، یہ تو آل محمد کا نام لے کر آئے تھے۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ اس فرش اعضاء کو سیاسی نعروں سے پاک رکھیے۔ دین اور سیاست جدا ہے یا نہیں، یہ الگ گفتگو ہے، میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میرے پاس نہ اتنا وقت ہے کہ فضائل آل محمد کو چھوڑ کر عرش الہی تک ہمیں لے جانے والی آیات کا ذکر چھوڑ کر میں ان جھگڑوں کو نپٹاتا پھروں، لیکن چونکہ میرے نوجوان سننے والوں کے ذہن میں کوئی شبہ نہ آ جائے تو سب سے پہلا ایکسپلائٹیشن بنو عباس نے کیا آل محمد کا۔ آپ کہتے ہیں حسینیت زندہ باد دینا شروع کی، توسیع دیتے دیتے مصدر سنائی مائی بنایا عربی کی اصطلاح میں، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ حسینیت زندہ باد۔ یہ حسینیت ہے تو صحیح زندہ باد، لیکن یہ حسینیت کہاں پر ہے؟ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، کس جگہ پر حسینیت ہے؟ وہ صاحب وہاں مجلس پڑھ رہے، انہوں نے کہا حسینیت وہاں ہے۔ چیف منسٹر سے جھگڑا ہو گیا، ارے چیف منسٹر یزید ہے، اب یہ کوئی کلپ نکال کے دے دے گا چیف منسٹر صاحب کے پاس، تو بھائی چیف منسٹر سے آپ کا جھگڑا ہوا، حق نہیں ہے آپ کو کہنے کا چیف منسٹر یزیدیت پر ہے۔ ایس ایچ او سے جھگڑا ہو گیا، بیچارے کو یزید بنا دیا، وزیر اعظم برے لگ گئے، یزید بنا دیا۔ یزید بھی ایک تھا جو حسین کے سامنے آئے، یزید بننے کے لیے حسین سے ٹکرانا ہوگا، حق مطلق باطل مطلق کے سامنے آئے گا۔ یہ حکومت کے کارندوں کو یزید اور حسین مت بنائیے۔ آپ نے حسینیت کہا، حسینیت کہاں پر ہے؟
سیاسی پارٹیاں اپنے مفاد کے لیے حسینیت زندہ باد کروا رہی ہیں، مذہبی پارٹیاں حسینیت زندہ باد کروا رہی ہیں، ہر شخص اپنے آپ کو کہہ رہا ہے حسینیت کا مظہر میں ہوں۔ اگر حسین کہتا مظہر نہیں بنا سکتا تھا، حسین ایک تھے، کربلا ایک تھی، سوچا حسین کو حسینی تک لاؤ، حسینی کو حسینیت میں پھیلاؤ اور اس کے بعد نعرے کا ایکسپلائٹیشن کرو۔ ارے عزیزان گرامی، حسین ابن علی کون ہے؟ السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ، السلام علیکہ یا امین اللہ وحجتہ علی عبادہ، اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبیہ حتی دعاک اللہ الی جوارہ فقبضک الیہ باختیارہ وعلزم اعداءک الحجۃ مع ما لک من الحجج البالغۃ علی جمیع خلقہ، اللہم فاجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک راضیۃ بقضائک مولعۃ بدعائک۔ پروردگار، یہ حسین ابن علی کی امامت کی گواہی کس طرح سے دی جا رہی ہے؟ یہ ایکسپلائٹیشن مت کیا جائے۔ چھٹے امام کے پاس صحابی آتا ہے، صحابی ہے چھٹے امام کا، محبت کرتا ہے، کہا یا ابن رسول اللہ دیکھیے ہم نے ایک دعا بنائی ہے، کہا دعنی ان انشاء دعائے، چھوڑو ہمیں اپنی بنائی کی دعا سے۔ حسین ابن علی کی جب بلند ترین فضیلت کا ذکر دعائے علقمہ میں کیا جا رہا ہے تو مومن کو حق نہیں ہے اپنی طرف سے کوئی خود ساختہ نعرہ ایجاد کرے۔ کہا تم صلوات کی دعا کرو، وہ بھی خود مت بھیجنا، اس سے دعا کرنا۔ اور آپ کہنے حسینیت زندہ باد، بالکل لگائیے، جناب سیدہ آپ کو اجر دیں، لیکن فرش اعضاء پر آپ نے کہا حسینیت زندہ باد، اس کی تفسیر کیا ہے؟ کہاں پر ہے حسینیت؟ یہ موطن کیا ہے؟ ذرا لوکیٹ تو کیجئے اس کو، سچویشن تو بتائیے اس کی، لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ پہ کہاں ہے؟ میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، تو آ جاؤں دوبارہ زیارت امین اللہ پر۔ تو حسین ابن علی کو خود ساختہ نعروں کے ذریعے زندہ باد اور مردہ باد نہیں کیجئے، بلکہ زیارت عاشورہ کریے، اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد۔ ہم حسین کی وجہ سے زندہ ہیں، حسینیت ہماری وجہ سے زندہ نہیں ہے۔ میں نے کہا نعرے تکبیر لگائی اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حضرت علی صلوات، اس کا کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر آپ لگائیے، مختلف سیاسی پارٹیاں لگاتی ہیں اپنے جلسے میں اللہ اکبر، تو کیا اللہ اکبر؟ یہ جو صاحب پارٹی کے سربراہ ہیں، کوئی بھی پارٹی ہو، کسی بھی مذہب فرقے سے تعلق رکھتی ہو، یہ جو پارٹی کے سربراہ ہیں اللہ اکبر، تو کیا اللہ اکبر؟ اللہ اکبر، ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ اللہ ہے نہیں، یہ اللہ کے رسول ہے نہیں، اللہ اکبر سب لگائیے، نعرے رسالت یا رسول اللہ سب لگائیے۔ یہ جو صاحب پارٹی کے سربراہ کھڑے ہیں، تو کیا یہ رسول اللہ سے کوئی نسبت ہے؟ کوئی نسبت نہیں ہے، ہم سب رسول خدا کی امت ہی ہیں۔ نعرہ حیدری یا علی آپ ہیں اور علی بن ابی طالب ہیں، صلوات ہے۔ یہ وہ چار نعرے جن کا ایکسپلائٹیشن ممکن نہیں ہے، جن کو دوسرے کے ایکسپلائٹیشن کے لیے آپ یوز نہیں کر سکتے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں حسینیت زندہ باد، تو ہو سکتا ہے کہ حسینیت کی تفسیر آپ کی کچھ اور ہو، ان کی کچھ اور ہو، ان کی کچھ اور ہو، میری کچھ اور ہو۔ یزیدیت مرد آباد، بیچارہ ایس ایچ او آ گیا، آپ نے اس کو یزید بنا دیا، بیچارہ رینجرز کا کوئی افسر جوان آ گیا، اس کو یزید بنا دیا۔ ارے میرے بھائی، آپ کا جھگڑا ہو گیا، ٹکرا ہو گیا، آپ پاکستانی بیچارہ حکومت کا اہلکار پاکستان گفتگو کرو، مسئلے کو حل کرو، ختم بات۔ یہ یزید اور حسین کو 1438 میں مت لائیے، ایکسپلائٹیشن مت کیجو۔ یہ میرا مدعا تھا، یہ میرا دعویٰ تھا، اور یہ میں بات سمجھانا چاہتا تھا، بہت افسوس کے ساتھ کہ میں نے یہ کہا بھی تھا۔ آپ نیک نیتی کے ساتھ لگا رہے ہیں، جناب سیدہ آپ کو اجر دیں، لیکن پوائنٹ یہ ہے، ایشو یہ ہے، باٹم لائن اس کی یہ ہے، نچوڑ اور اس بات کا جو ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ خود ساختہ کوئی بات نہ کی جائے ائمہ کے بارے میں۔ یہ اگر کسی کو بری لگتی ہے، بری لگے، ابھی بھی اسی بات پر قائم ہوں، یہ میں معذرت نہیں چاہ رہا، عقیدہ میرا اب بھی وہی ہے، عقیدہ میرا اب بھی وہی ہے، میں معذرت خانہ کو بیان میں نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں تک یہ بات کہہ دی میں نے، اچھا ختم۔ نوجوان بچوں کو برا لگا، وہ بیچارے بچے ہیں، جذباتی ہیں، لیکن میرے بچوں سنو، کوئی بھی ایسا نعرہ مت لگانا، نہ کسی نعرے کی پکار پر لبیک کہنا کہ جس کی تمہیں جڑ نہ پتا ہو کہاں سے آ رہا ہے۔